معروف گلوکار اور اب ایک معروف سیاستدان ابرار الحق پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ میرے دور کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں سب اربوں پتی سوائے میرے، اربوں روپے کی جائیداد سہارا کی ہے۔ فنکار تو بڑا ایک نازک سے دل کا ہوتا ہے، نازک دل کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے بھائی۔ پارٹی کے لیے جو سانگز گاتے ہیں ان کا بھی کوئی معاوضہ ملتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے معروف گلوکار اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما ابرار الحق صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا۔ مائی پلیزر۔ مجھے یہ بتائیے ابرار بھائی، اسٹڈی سے میوزک، میوزک سے سیاست، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بڑا کچھ تھا بیچ میں، آپ نے مس کر دیا۔ اسٹڈیز کا ایک کیریئر تھا، پورا اسٹڈیز کا ایک دور تھا، اس میں قانون کی اسٹڈیز تھیں، قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز تھا سوشل سائنسز میں، پھر اس کے بعد تدریس کا ایک دور تھا ایچ ایس این کالج میں، اس کے بعد پھر میوزک تھا، میوزک کے بعد پھر فلنتھراپی تھی جس میں ہاسپٹل، میڈیکل کالج، کینسر ہاسپٹل، اس کے بعد یوتھ پارلیمنٹ تھی، اور پھر یوتھ پارلیمنٹ کے بعد پالیٹکس تھی۔ تو سٹیپ وائز انسان جو ہے زندگی میں جیسے جیسے سوچ پختہ ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے لیے جو رولز، رسپانسبلٹیز سمجھتا ہے کہ مجھے زیوم کرنی چاہیے، ان کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی میرے ساتھ یہ ہوا۔ میوزک کی دنیا میں آج بھی نام ہے، کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو سب سے منفرد لکھتے ہیں، پھر اس کی کاپی ہو جاتی ہے، پھر اس کی کاپی ہونے کے بعد ٹویٹر پہ ایک چرچا ہوتا ہے، جی کرن جوہر نے میرے گانے کی کاپی کر لی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے 4-5 گانوں کی تھی کاپی، تو اس بار تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیس کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر ان کی پرزور اصرار پہ میں نے کیس کر دیا ہے، نوٹس سرو ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، مکمل خاموشی ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم نے بڑے رائٹس لیے ہوئے ہیں، تو رائٹس لیے ہوتے تو پھر بولتے اور بتاتے، ابھی جو ہے وہ ان کو پھر ہرجانہ دینا پڑے گا۔ سیاست پر بھی بڑے اچھے اچھے گانے لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ جتنا بھی عمران خان جتنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، امپورٹڈ سرکار نامنظور، امپورٹڈ سرکار نامنظور، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ کوئی لکھتا ہے یا پھر خود ہی لکھتے ہیں؟ لکھنے والوں کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لکھنے والوں کا کام انتہائی اہمیت کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا ابرار بھائی کہ موسیقی میں کیا اتنا پیسہ ہے؟ لیوش گھر، لگژری گاڑیاں اور ماشاءاللہ بہت کچھ۔ اچھا آپ نے سوال کیا اور بڑا اچھا کیا کہ یہ سوال کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے دور کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں سب کے پاس میرے سے زیادہ پراپرٹیز، سب اربوں پتی ہیں سوائے میرے۔ میرے پاس یہی ہے جو ہے، گھر ہے، اچھا، گاڑیاں ہیں، 2-3 پلاٹس بھی ہوں گے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ پیسے شاید ان سے میں نے زیادہ کمائے، زیادہ نہیں بہت زیادہ کمائے۔ 3-3 کروڑ کا تو ایک البم بھی میں نے بیچا، اور کوکا کولا کے ساتھ بڑی بڑی لمبی چوڑی ڈیلز کی، لیکن شکر الحمدللہ وہ سارا پیسہ، اسپتال کی زمین خریدی، وہاں پہ پہلی بلڈنگ بنائی نارووال میں، اور ہر سال ایک بڑی رقم جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کو بڑا ہو، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں، اپنا گھر بھی بڑا کریں، گاڑیاں بھی رکھیں، لیکن بینکوں میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں نا ضائع کرنے کے لیے، اس سے بہتر ہے کسی چیریٹی کا کام میں لگائیں۔ سو وہ آج چلا رہے ہیں نا اللہ، وہ ہسپتال، میڈیکل کالج، وہ کینسر ہاسپٹل، اربوں روپے کی چیزیں ہیں، مالیت کی۔ ابرار اب ان سے بہت چھوٹا رہ گیا۔ جب میں نے شروع کیا تھا ابرار بہت بڑا تھا، ہسپتال ایک بیبی تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے تھا ہی کچھ نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاس سے زمین ڈونیٹ کی، بورڈ آف گورنرز تھا، وہ سارا ٹرسٹ کا نام تھا، ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر کی، وہ میری ملکیت نہیں رہی، اب وہ اربوں روپے کی جائیداد سہارا کی ہے، اور سہارا تو پتہ نہیں کن کن ہاتھوں میں جائے گا اور کون کون اس کو چلائے گا، اللہ کرے اچھے ہاتھوں میں یہ رہے۔ کیا یہ جو آپ نے ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، ادارہ بھی بنایا، گھر بھی بنایا، ماشاءاللہ گاڑیاں بھی بنائی،
یہ ساری موسیقی سے ہی حاصل کی یا پھر کوئی وراثتی حصہ ملا تھا؟ موسیقی سے زیادہ بنی ہے. موسیقی سے سمجھ لیں اچھے وقتوں میں یہ گھر میں نے 1 کروڑ 20 لاکھ کا لیا تھا. آج تو ہم لینے جائیں تو مل ہی نہیں سکتا. اس زمانے میں اتنا سب 1 کروڑ 20 لاکھ کا گھر لے لیا. 20 لاکھ کے 3 4 5 پلاٹس لے لیے, جن میں سے ابھی تو 2-3 میں نے بیچ بھی دیے ہیں. یہ پلاٹ لینے کے لیے میرے پاس 3 ادھر تھا, تو 3 کنال کے بیچے, تو یہ 2 کنال میں نے لیا. وہ فیز 8 میں تھے, وہ ذرا سستے تھے, وہ بیچ کے یہ آ گیا, تو یہ 4 کنال کا ہو گیا. ہر میدان میں ایک ٹکر کا بندہ لازمی ملتا ہے سامنے. آپ کو نہیں لگتا این 123 میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, وہاں پر آلریڈی ملک ریاض جو ہیں وہ 3 دفعہ ایم رہ چکے ہیں؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کیوں رہ چکے ہیں, میں سارا پتہ کرا لیا. اگلی باری نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ, اللہ خیر کرے گا. وہ جو مسئلہ پتہ کیا ہے, احسن اقبال بھی 6 دفعہ جیت چکا, 5 دفعہ. اچھا, پہلی دفعہ تو ہمیں سچی بات ہے نہیں پتہ چلا. ہمیں آئیڈیا ضرور ہوا, کسی نے آگے بتایا کہ 4 بوریاں شناختی کارڈ دی آئیں نے. ہم نے کہا شناختی کارڈ کیا کریں گے, ادھر آئیں گے ہم دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں فلانا, اور نہیں. سارے نے کہا اللہ توکل رکھو فلانا. وہ 4 بوریاں شناختی کارڈ, پریزائڈنگ افسر کو 40-50 اپنی مرضی کے, ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس کہ اگر ووٹ کم ہو گئے ہیں اس دن تو پرنٹنگ پریس سے ووٹ چھپوائے. مورے شورے وہ پہلے ہی لے لیتے پریزائڈنگ افسر سے. رات کو الیکشن سے 1 رات پہلے ووٹ تیار ہوتا ہے 40-50. اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے؟ یس, تیار ہوتا ہے. ہم نے پریزائڈنگ افسر جو پکڑے ہیں, وہ تو میڈیا بھی نہیں نہ چلتی خبر. مسئلہ تو یہ ہے, پریزائڈنگ افسر 40-50, پھر مورے پکڑ لیں, وہ لے کے جا رہے ہیں باہر دتھیاں ووٹوں کی. تو وہ ہمیں تو پتہ ہے, اور بالخصوص جنرل الیکشن پوری پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ان کے لیے 20 نشستوں پہ الیکشن پہ دھاندلی کرنا کتنا مشکل تھا. ہر کوئی کیمرہ لے کے پہنچا ہوا تھا, کر کے وہ کھاؤ ذرا. اور میں عوام سے کہتا ہوں ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو ان کا احتساب کرنا, اور ایسا احتساب کہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. تو کتنی عوام کے بچوں کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا, ہسپتال نہ بنا کر. اربوں روپے وہ کھائے, ان سے ہسپتال بننے تھے, اسکول بننے تھے, تو آپ نے کیا کیا ظلم نہیں کیا. اگر اس پہ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں. آگے بڑھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے آنے کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے مطلب جو مہنگائی اب حکومت کے آنے سے ہوئی ہے, وہ بھی خان صاحب کی ہی ذمہ داری تھی. جو انہوں نے اپنی حکومت میں نہیں کی, وہ ہمیں اب کرنی پڑ رہی ہے. آپ اس سے دیکھیں, عوام کا سب سے پہلے تو یہ ہم کہتے ہیں نا, پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. عمران خان 1% پر چھوڑ کے گئے تھے, آج کیا حال ہے, اور اس کی وجہ کیا تھی. کرونا کا کتنا دنیا کے اندر اثر تھا. دنیا کی اکانومیز گر پڑی تھی, ختم ہو گئی تھی. ہم سے پوچھتے تھے ویسٹرن ممالک آ کے, یار کرونا کے ساتھ کیسے ڈیل کیا آپ نے, کیا کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ نہیں, نیت تھی, محنت کی تھی, کام کیا تھا, سر جوڑا تھا, بیٹھے تھے, اسٹریٹجی بنائی تھی, سٹینڈ لیا تھا. خان صاحب نے کیوں سبسڈیز دی ہوئی تھی, کیوں خان صاحب نے تب مہنگائی نہیں کی جب مہنگائی کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھو یہ سارے چونچلے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1% پہ چھوڑا, 4% کے اوپر ہماری گروتھ تھی, جو کہ بڑھ کے 6 ہو گئی تھی. امپورٹس ہماری کم, ایکسپورٹس زیادہ ہو گئی تھی. آرڈرز ہمارے جو تھے بے شمار, ہماری نئی انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیک دل اور نیک نیت حکمران جو تھا وہاں پہ تھا, جو اس سے پہلے مشکلات والا دور تھا. اس کی بنیادی وجہ تو ان کی 70 سالہ کارکردگی تھی. اب ہمیں وہ چاہتے تھے کہ 3 سال کے اندر ایسی جادو کے ساتھ ہر چیز ٹھیک کر دے. اچھا بھائی آ گئے, پھر ہن تسی ٹھیک کر لیا. نہیں, اب یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جو 3 سال تم لوگوں نے لگائے ہیں نا, پھر بندہ ایسے موقع پہ کہتا ہے آپ کے اوپر لعنت, کیونکہ اللہ کا یہ لفظ ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ نے 25 ہزار ووٹ ابھی بھی جعلی ڈالا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے بعد اوپر ہم 7,000 ووٹ سے جیتے ہیں. اگر یہ دھاندلی نہ کرتے تو ہماری 35 ہزار کی لیڈ تھی. ابرار بھائی, فنکار تو بڑا ایک نازک سے دل کا ہوتا ہے. نازک دل کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے بھائی, زیادہ چوٹ لگتی ہے, اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فیوچر میں جو این 123 میں الیکشن لڑنا ہے,
اس کے لیے وہاں پر کچھ زمین بھی خرید رکھی ہے؟ کس نے کہا؟ کوئی ڈیرا، کوئی مطلب اس طرح کا کوئی؟ ہمیں کسی نے وعدہ کیا کیا بلکہ دے دیا کسی نے آفس اپنا، اس کی مہربانی ہے. ہمارے ایک دوست 3 کروڑ روپے کی مالیت کا کوئی؟ نہیں، ایک گھر اس کا بنا ہوا پہلے، پتہ نہیں وہ کوئی آفس تھا وابڈا کا کہ کیا تھا. اچھا. وہ اس نے کہا کہ آپ رکھ لیں، اس میں آپ اپنی کیمپین، بڑے بڑے اللہ کے نیک لوگ ہیں. فری؟ ہاں، جب تک الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا، NA 123 میں تو میں NA 123 کی بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ NA 123 میں آپ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی ہی جماعت کے مہر واجد عظیم بھی ہیں. تو اب یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ سیٹ کس کو ملے گی؟ جس کو بھی ملے بس دوسرے کو سپورٹ کرے، جس کو ٹکٹ ملے. آپس میں کوئی اختلاف تو نہیں؟ نہیں، آپ یقین کریں گے میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. میں بڑا اس معاملے میں عجیب آدمی ہوں. میں پولیٹیکل ورکر اس ٹائپ کا ٹپیکل نہیں ہوں، اور یہ ہمیں سب کو چینج ہونا پڑے گا اگر ہم واقعی اس ملک سے پیار کرتے ہیں. آپ ایک پرسنالٹی ہیں، سلیبریٹی ہیں، اس کے علاوہ مطلب سیاستدان ہیں، مخالفین بھی ہوں گے، تو مطلب ایسے کھلے عام گھومنا آپ کے لیے جو ہے وہ خطرہ سا؟ تو میں کہتا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ایک کے بعد دوسرے خلفاء راشدین شہید ہوئے تھے، کسی نے گارڈز نہیں رکھے اپنے ساتھ. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ساری چیزیں بھائی. گھر والوں نے بچپن میں موسیقی کے لیے تو اجازت نہیں دی، پھر بھی آپ نے موسیقی کی طرف رجحان رکھا اپنا. سیاست کے لیے اجازت مل گئی تھی؟ سیاست کے لیے میری بیگم صاحبہ کو بہت برا لگا تھا جس دن گھر عمران خان صاحب آئے تھے میرے گھر میں اور تقریب ہوئی تھی. میرا خیال ہے شاید اس کی زندگی کا برا دن ہوگا میری بیگم کہ یہ کدھر سے آ گئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساری بیگمات کی بھی آپ نے نہیں ماننی ہوتی، پھر یہ تو نہیں ہوتا. اب وہ اختلاف ختم ہو گئے؟ اپنا ملک دیکھنا ہے، آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ کیا رول آپ کہیں پارٹی میں نہیں. پلے. بھابھی کے ساتھ اب وہ اختلاف ختم ہوئے کہ نہیں؟ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا مطلب گزارے کرنے پڑتے ہیں. گزارے کرنے پڑتے ہیں. اچھا، سب کے ساتھ ہی ہے مطلب. اچھا، آپ جولی بھی ہیں اپنی زندگی میں، مطلب سیریس نہیں رہتے، دوستوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے بھی ہیں؟ کرنا چاہیے، ہنسنا کھیلنا چاہیے کہ بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو اچھا تو نہیں لگتا. پارٹی کے لیے جو سانگز گاتے ہیں ان کا بھی کوئی معاوضہ ملتا ہے؟ نہیں، کون پڑتا، وہ تو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اس کے لیے ہم خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی اسٹوڈیو بک کراتے ہیں، اس کے پیسے بھی خود ہی دیتے ہیں اور سارا، اور دینا بھی چاہیے. تو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے کیوں معاوضہ ملے؟ کوئی اچھا سا سانگ ہی سنا دیں پھر. ابھی تو میرا گلا جو ہے نا وہ سانگ والا نہیں ہے. گلا سانگ والا نہیں ہے تو چلے کوئی بات نہیں، کلام سنا دیجئے. کلام یہ ہے کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا، وہ عدالت غریب کی ہوگی، جان اٹکی وزیر کی ہوگی، جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو شراب بیچا ہے، دین کو بے حساب بیچا ہے، اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے. اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے، آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے چار سو بھی ہے. جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے، پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا، ایک دن انقلاب آئے گا. میرا خیال ہے آپ کے دوست آ گئے ہیں، آپ کے دوست آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. چلتے ہیں، کیک کاٹ لیتے ہیں. ضرور. بہت شکریہ جی. میں ابرار بھائی کو کڑک ہلکے پہ لے کے گیا. ابرار بھی نا اتنے پریتو والا گانا نا یکدم شروع کرتا، پریتو میں نہ ویاہ کر لے. اچھا نال جو کہنا سی نا وہ میرے ماں کے مائک کرتا.
ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲਾਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦਾ मजीद नेक ख्वाहिशातों के साथ अब चलते हैं केक की तरफ। हाँ चलो जी आओ जी सारे हाथ लगाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इब्रार भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बैर भाई हजारों साल जिए आप। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ